اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ فعل مضارع کی گردان آپ کے سامنے ہے، وہی ہمارا پیٹرن جو گردان کا یوزلی ہوا کرتا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع کے ہمارے صیغے ہیں۔ تو واحد ظاہر کرتا ہے ایک کو، اور تثنیہ ظاہر کرتا ہے ڈول کو، دو کو، اور جمع جو دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے۔ پھر وہی والی بات کہ ہمارے سامنے میسکولن فیمنن اور میسکولن فیمنن، بٹ ان کی کیا کیٹیگریز ہو جائیں گی؟ غائب تھرڈ پرسن، حاضر سیکنڈ پرسن، اینڈ متکلم جو خود، میں یا ہم سب ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو جہاں تک یا کی بات ہے تو یہ آپ نے ترجمہ کرتے کرتے سیکھ لی ہے کہ جب یا لگتا ہے تو یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تو یہ آپ کے سامنے یہ کہ یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یفعلنا چھٹا صیغہ ہے جو کہ وہ کا ترجمہ دیتا ہے۔ اب جن جن کو پرابلم تھی کہ یفعلنا کیسے بنتا ہے، تو ایک آسان ٹپ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ چھٹا صیغہ سوچ کے بار بار پریشان نہ، وہ یہ ہے کہ یف آلو والا صیغہ سوچیں، اس کا آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر کے ساتھ میں نون زبر والا اٹیچ کر دیں۔ میں آپ کو ابھی کر کے بھی دکھاؤں گی، سپوز ابھی لکھ دیتی ہوں تاکہ جس کو اس صیغے میں اٹکن ہوتی ہے، یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ صیغہ ہے، یف ال، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم کچھ نہیں لگا رہے آخری پہ کیونکہ یہاں پر پہلے صیغے کے لیے تو دمہ ہی لگے گی نا، یف الو۔ جب ہم نے اس کے ساتھ نون اٹیچ کرنا ہے تو وہ نون زبر والا اٹیچ ہو جانا، تو یہ آپ کے سامنے پھر کیا چھٹا صیغہ بن جانا جو بنتا ہی ڈائریکٹ پہلے صیغے سے، یف النا، ٹھیک ہے، یف، یہ دیکھیں یہاں پہ اگر سپوز اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں یف ال اور ساتھ میں لگا دیتے ہیں نون اور وہ بھی زبر والا، تو یفعلنا یہ اور پہلا اور چھٹا صیغہ سیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے ایک ٹپ تھی کیونکہ آپ یوزلی بار بار جو ہے اس میں اسٹاک ہو رہے تھے۔ اور دوسری بات پھر تفعلو میں بھی سیم یہی میتھڈ اپلائی ہوگا، سپوز کہ تفعلو ہے اور اس کو جو ہے ساکن کریں، ساتھ میں نون جو ہے وہ زبر والا اپلائی کر دیں، تو یہ آپ کا 7واں صیغہ اور آپ کا 12واں صیغہ سیم اسی میتھڈ سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے یہ 6 بنانا ہے تو ادھر کو مائنڈ میں رکھیں اور بنا لیں، اور جب آپ نے 12 والا بنانا ہے تو 7 والے کو مائنڈ میں رکھیں اور بنا لیں، تو آپ کی ہر طرح کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یہ والا پوائنٹ تھا پہلا ہمارا، یا کی ایکسپلینیشن کے بعد۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یا جو ہے وہ کا میننگ دیتی ہے، لیکن جو تا ہے، تا یہاں مؤنث کے لیے آ رہی ہے، یہاں پر یا وہ کا معنی ہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی تا کے وہ کا معنی دے رہی ہے، اس لیے کیونکہ اس کا پیٹرن ہی ہے، یہ مؤنث کو ڈینوٹ کرتا ہے، تفعلو وہ ایک کرے گی اور تفعلانی وہ 2 کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات قطعاً نہیں ہے، جب ایک جملہ آتا ہے نا تو اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات مؤنث کی ہو رہی ہے یا مذکر کی، کیونکہ یہ دونوں سملر ہیں۔ صیغہ نمبر 4 اینڈ 7 is similar، صیغہ نمبر 5 اینڈ 8 is similar، ٹھیک ہے۔ لیکن it's very easy when it is coming in a sentence، یا اسے کیسے آپ نے پہچاننا ہے، اس کے آگے اور پیچھے کی سچویشن سے آپ ایزیلی اسے انالائز کر سکیں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں ہمیں اگزامپل ملے گی تو ہم اس میں سے بھی اسے پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ، اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اب ہم نے کہا یہ ترجمہ اس کا بھی وہ میں ہوگا، ترجمہ اس کا بھی وہ میں ہوگا، اس کا بھی وہ میں ہوگا، اور اس کا بھی، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی وہ میں ہوگا، اس کا بھی وہ میں، اور اس کا بھی وہ میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے ہم آ جائیں گے اس پہ، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ترجمہ تا، چونکہ یہ ہے ہی ہمارا لنکڈ مخاطب سے، حاضر سے، تو اس میں آپ کے سامنے تم کا ترجمہ آ جائے گا سب کے سامنے، کہ تم ایک کرو گے، تم 2 کرو گے، تم سب کرو گے، تم ایک کرو گی اور تم 2 کرو گی اور تم سب کرو گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تم کا استعمال آ گیا تا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور میں کروں گا افعلو، آ جو ہے وہ میرے لیے، اور نفعلو ہم کریں گے نون، جو جیسے آپ کو پتا تھا ماضی میں بھی ہم نے کیا کہا تھا، فعلتو میں نے کیا، اور فعلنا
ہم نے کیا، ٹھیک ہے، تو اینڈ والا نا جو ہے آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ اب یہ تو ہم نے ہلکی پھلکی سی اس کی اویئرنیس لی، جو کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے، اس لیے میں نے بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین نہیں کیا۔ اگلی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پریکٹس کر بھی لی ہے ماشاءاللہ سے اس چیز کی، کہ جو ہمارے جو اوزان ہیں وہ اس طرح سے بن رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کون سا ہے جی؟ ہمارے پاس یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ فعل ماضی ہے، اور ہم نے اس فعل ماضی سے جو ہے نا مضارع بنانا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمارے پاس آ جائے نا فعل ماضی کے عین کلمہ پر پیش، سب سے آسان والا پہلے کرتے ہیں، فعولا، ٹھیک ہے، تو جو ہم نے کچھ نہیں سوچنا، ہم نے سیدھا سیدھا اس کو یفعلو بنا دینا، یہ سیٹ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا جو فعولا سے، ٹھیک ہے، فعولا سے یفعلو بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، ادھر بھی ہم نے ثلاثی مجرد کا جو ہے باب کیا تھا، کارو ما، اور ادھر ہم سیم اس کو کریں گے آ کر یک رو مو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور اگزامپل اس کی لیں تو ہم لا سکتے ہیں اس میں کاروبا، تاکہ آپ کے پاس کچھ اگزامپلس ہوں، کاروبا، اور اسے کیا کر دیں گے ہم، سوری، یک رو بو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کس کی اگزامپل ہو گئی؟ یہ اگزامپل ہو گئی آپ کی فاؤلا کی، جہاں عین کلمے پر کیا ہے، دمہ ہے، پیش ہے، ٹھیک۔ یہ آپ کی اس میں کچھ نہیں سوچنا، بالکل بھی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ فاؤلا یا اولو، کروما یا کرومو، کاروبا یا قروبو، ٹھیک جی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے جو وہ اب دیکھیے، دوسرا پوائنٹ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کے ماضی کا جب آپ کے پاس ہوگا فعل ماضی کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ماضی کے عین کلمے پر آپ کے پاس زیر ہوگی، فاعلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا، یہ پوائنٹ نام سے سنیے گا، فاعلہ آپ کے پاس ہے جب فعل ماضی کے عین کلمے پر زیر ہوگی، اس پر زیر ہوگی، عین کلمے پر زیر ہوگی، تو مضارع کے جو سیغے ہمارے پاس آنے ہیں ان کے عین کلمہ پر بتا دو 99.99 کیا ہوگی، زبر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو قطعاً پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے آپ کو یقین بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو پیچھے 0.01 رہ جاتا ہے وہ جو ہے ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں، اسی حساب سے لے چلتے ہیں آگے۔ لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ دیکھیں ایگزامپل ہے سامعہ، ٹھیک ہے، یہ فاعلہ کا وزن ہے، اور آپ بتائیں اس میں اپلائی ہو رہی؟ یس، کیا اپلائی کروں گی میں؟ یسمعو، ٹھیک ہے، پختگی ہے اس بات کی، یس معو، بغیر کچھ سوچے کہ اس میں، کیونکہ یہ حاوی ہے بہت یہ والا روح، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ شریبہ کو لے آئیں تو یہ کیا بن جائے گا، یش را بو، تو کیا عین کلمے پہ زبر آئی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی اور بھی اس میں سوچیں تو گواہی دینے سے ہوتا ہے، شاہدہ، تو کیا بن جائے گا، یش ہا یسمعو، دو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ مزید بھی کوئی دیکھیں، اگر آپ کو رحم کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، را ہی ما، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس، یر ہا، یرحم، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح سے اگر ہم خوش ہونے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، فریحا کیا بنے گا؟ اس کو ایسے ہی اٹھا کے دے دیں گے، اس کے ساتھ علامت مضارع اٹیچ کریں گے، یا فا کو ساکن کر دیں گے، را پہ فتحہ، اور اس کو علامت مضارع دمہ دے دیں گے، یفرحو. صحیح. اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بہت کم یہ ہوگا، یہ ریشو، وہ بھی ریشو موجود ہے، وہ جو 0.01 والی ہے وہ بھی موجود ہے، اس کو ہم کسی اور کلر سے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ذہنوں میں اچھی طرح رہ جائے. تو یہ لیں جی، آپ کے پاس جب آتا ہے نا ہا سی با، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ سی بو. یہ بہت کم آئے گا لیکن آئے گا، ٹھیک، کیونکہ اوپر والا ہمارا رول بہت زیادہ ہے، حاوی ہے، یہ والا بہت زیادہ حاوی ہے کہ جب ماضی کے عین کلمہ پر زیر ہوگی تو مضارع کے عین کلمہ پر بہت ہی زیادہ چانسز ہیں زبر ہی ہونے کے. ہاں دیکھیں اتنے سارے سیگے کیے، ایک جا کے ہمارے پاس حاسبہ سے یحسبو بن ہی گیا، ادروائز ہمارے پاس سارے یسمعو، یفتحو، یشربو، یشہدو، یرحمو، یفرحو کی طرح ہی بنے. ٹھیک. ہاں جی، ایک پوائنٹ جو آپ نے ہے سوچنے والا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ماضی جو ہے ذہب ہے، فعل، فعل، مطلب آپ کے ساتھ پاس ساری کی ساری کیا ہیں؟ ساری کی ساری جو ہے آپ کے پاس ماضی کے کلمے کے اوپر کیا ہے؟ بتائیں مجھے کیا ہے ساری کی ساری؟ زبریں. زبریں ہیں. تو آپ کے پاس کیا چانسز ہیں جی؟ فعل ماضی کے عین کلمہ پر زبر ہوگی تو مضارع کے عین کلمہ پر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. پوائنٹ میں نے اس لیے بولا تاکہ پہلے آپ لیسن کریں، لکھتی میں بعد میں، تاکہ آپ سب الرٹ ہو جائیں. تو یہ والا جو ہمارے پاس ایلیمنٹ جب آ جاتا ہے عین کلمے پر، جب ہمارے پاس زبر آ جاتی ہے، ٹھیک، جب عین کلمے کے اوپر ہمارے پاس زبر آ جاتی ہے، میں لکھ ہی دیتی ہوں، پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ضروری ہے. فعل ماضی کے عین کلمہ پر زبر ہوگی تو مضارع کے عین کلمہ پر کیا کچھ آ سکتا ہے؟ کیا بتایا میں نے ابھی؟ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی، ایسا میں لکھ بھی دیتی ہوں. اب اس کی ایگزامپل دیکھیے، آپ ساری آپ الحمدللہ کر کے آئیں. سپوز ہمارے پاس ہے فا تا ہا، ٹھیک ہے، بنائیں کیا بنے گا؟ بنائیں یفتح، یفتح، یف تاہو. ٹھیک، اس کے بعد جاتے ہیں اس پہ جی دا را با، یضربو. ٹھیک، اور اس کے بعد ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو سب سے اول ترین پریکٹس کروائی تھی، بتائیں، یہ تو آپ کو حفظ ہونی چاہیے. نصارہ، ینسو، ناصارا ینسو، ینصرو. یہ دیکھ لیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. فتح، یفتح، ضرب، یضرب، نصر، ینصر. تو اور یہ جو ہے ہمارا، یہ آپ کو پتا تو ہے ہی کہ ہم جو ہے وہ ابھی جو کر کے آ رہے ہیں، ہم 3 کو سٹینڈرڈ لے رہے ہیں. ابھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے سیکھا آنا چاہیے، تو آئے گا تو آپ کو پتا ہو کہ ہم جو ہے وہ ثلاثی کو دیکھ رہے ہیں جو 3 لیٹر بیسڈ ہے. اس سے زیادہ کبھی آئے تو ابھی فی الحال آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک. اور ہم ثلاثی مجرد کو دیکھ رہے ہیں. تو ان ابواب کا جو ہم جو کر لیتے ہیں نا 6 کے 6 جو آپ کو پہلے ماضی میں بھی کروائے ہیں، اس میں جیسے کاروما سے یخرم بنا، سامعہ سے یسمع، حاسبہ سے یحسب، فاتحہ سے یفتح، ضاربہ سے یضرب، اور ناصرہ سے ینصر.
یہ کروما یکرمو باب کاف، سمع یسمعو باب سین، حاسبہ یحسبو باب ہا، فتح یفتحو باب فا، ضرب یضربو باب ضاد، اور نصر ینصرو باب نون۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے کرنے سے ہمیں بہت ہیلپ مل جاتی ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے جا کے ڈکشنری میں لغت میں دیکھتے ہیں نا، تو مادہ کے پتہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کے سامنے یہ والا سیگا لکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نا آگے جو ہے علامت لکھی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے عین کلیمے پہ زیر زبر پیش میں سے کیا ہوگا۔ بڑی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ ڈکشنری دیکھنے میں۔ فا عین لام کلمہ جو ہمارے پاس ہے نا، ہمارا فا عین لام جو 3 لیٹر بیسڈ ہمارا مادہ ہے، اس سے پہلے جو ہم نے حرکات لگانی ہے وہ آتین پر بیسڈ ہے، حمزہ، تا یا نون، آتین۔ کچھ لوگوں نے اس کا نام یتان بھی رکھا ہے، یا تا الف نون، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اپنی اپروچ ہے، ہم اس کو آتین سے یاد رکھ لیں جس طرح سے ایزی رکھ لیں۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں لاجیکلی کہ نمبر 1 جو اس میں یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس، وہ یہ دیکھیں، یہ افعل ہے، اور یہ افعلو ہے، اور یہ نفعلو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی یہ دیکھیے کہ ہم اپنا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، یہ افعلو اور نفعلو دیکھ رہے تھے، یہی پرومیننٹ کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، آ اور نون، یہ دونوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آتین میں سے ہم نے 2 حروف نکال دیے، افعلو اور نفعلو، اور افعلو بھی ایک ہی بار آتا ہے ہماری گردان میں، اور نفعلو 2 نکل گئے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہی حروف پیچھے باقی بچ گئے ہیں، تو 1 2 3 اور 4 جو ہمارے سیگے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا فا عین لام جو ہمارا مادہ ہے اس سے پہلے یا اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہمارے یہ نکلے تھے، حمزہ اور نون، اور یا ہماری یہاں ان 4 سیگوں میں نکل گئی، تو ہمارے ٹوٹل 3 حروف جو ہیں وہ مائنس ہو گئے، ٹھیک۔ افعلو نفعلو 2 3 4 5 6 سیگے ہمارے نکل گئے، اور ہماری گردان میں ٹوٹل ہوتے ہیں 14 سیگے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لکھا ہوا وہ ریپیٹ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک 14 سیگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جب ہمارے پاس سے 6 نکل گئے تو پیچھے 8 بچے، ان کے اوپر تا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے، اور میں اس کو انڈر لائن کی طرح کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر ہماری کس سے پہلے فا عین لام جو ہمارا فا عین لام مادہ ہے، اس سے پہلے ہم جو آتین اپلائی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس 2 سیگوں میں افعلو نفعلو میں اپلائی ہوا حمزہ اور نون، یا آپ کہہ رہے ہیں علامت مضارع 2 یوز ہو گئی، پھر یا بچی تو ہم نے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اینڈ نمبر 6 پہ یا اپلائی کر دی، اینڈ دین 4 5 7 8 9 10 11 12 یہ ہمارے پاس سیگے بچے، یہ ٹوٹل 8 ہیں، اور 8 پہ ہم نے تا اپلائی کی۔ تو یہ علامات فا عین لام کلمہ سے پہلے سٹارٹنگ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کس چیز پہ، ہم جاتے ہیں ہم آگے، اب کہ آخر میں ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیگے ہیں نا آخر میں صرف پیش والے، ان کو پکڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں یفعلو آخر میں صرف دمہ آئے گی، تفعلو تفعلو نفعلو اور افعلو، 1 2 3 4 5 ان کے آخر میں نمبر 1 یفعلو واحد مذکر غائب، نمبر 2 تفعلو واحد مؤنث غائب، نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس تفعلو واحد مذکر حاضر، اور افعلو واحد متکلم اینڈ نفعلو جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس 5 آ گئے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ اب ہم ان سیغوں کو دیکھیں گے جو کہ نون نسواں کے ہیں اور جو کبھی بھی امپیکٹ نہیں ہوتے، ایسے کیسے رہتے ہیں، وہ ہیں اگلے یفعلنا اور تفعلنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو یفعلنا ہے اور تفعلنا ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث پہلے والے میں ہمارے پاس جمع مؤنث جو ہے وہ غائب کے لیے ہے، اور تفعلنا میں جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ ان 2 سیغوں کا نون کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہ علامتی ہیں، اور علامت ہمیشہ رہتی ہے
अगर इस नून को सपोज खत्म कर दिया जाए तो जमा मुअन्नथ की पहचान ही नहीं रहेगी। तो इन दो चीजों का नून जमा मुअन्नथ की अलामत के तौर पर आता है, और इनके अलावा जो बाकी हमारे पास नून है अब हम उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी हमने अपनी पूरी गर्दान में से आखिर में जो पेश आने वाले हैं, ठीक है, वो 5 निकाल दिए। हमारे पास अब बच गए पीछे 9, ठीक है। उन 9 में से हमने इनको एक्सप्लोर किया कि ये नून कभी भी, नून इनके आखिर में है पर ये नून कभी भी किसी फैक्टर से डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं बाकियों की तरफ। हाँ जी, अब मैं बात करने लगी हूँ बाकी जो नून है हमारे पास, ठीक है। अब उन्हें गौर से सुन लीजिए। अब हमारे पास सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एक ही लाइन में ये देख लें, ये हमारे पास है यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी और तफ़अलानी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 4 तो ये नून है, ठीक है, और एक जो है ये वाला नून है यफ़अलूना, फिर तफ़अलूना और फिर तफ़अलीना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो 7 हमारे पास सीगों के आखिर में नूने एराबी है ना, ये एराब के तौर पर आता है। अब मैं आपको मजीद इसमें एक्सप्लेन करूंगी और भी चीज, लेकिन ये देख लें कि इन 7 यफ़अलानी तफ़अलानी 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 यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना, इनके आखिर में जो नून है वो नून एराबी है। वो ऐसा का ऐसा हमेशा बरकरार नहीं रहेगा जब उस पे कोई चीज इफेक्ट करे, इसलिए इनको नून एराबी का नाम दिया गया है। अब जब भी नू अब अगली बात, हाँ, अब अगली बात जो हमने करनी है वो ये है, अब ये ध्यान रखें। अब अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझें। अभी मैंने आपको सिंपली ये कहा है कि यफ़अलानी तफ़अलानी 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 तफ़अलीना, ये भी डिफरेंट है, यफ़अलूना और तफ़अलूना, ये सारे के सारे जो है ना, ये अच्छा ये समझ लें, ये समझ लें कि ये जो तफ़अलीना, ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तफ़अलीना इस नून से पहले भी या है, तफ़अलूना और यफ़अलूना इस नून से पहले वाव है, और यफ़अलानी तफ़अलानी 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 इनसे पीछे क्या है, अलिफ है। दिस इज जस्ट लाइक अ टिप जो मैं देना चाहूंगी। इनके पीछे अगर आप गौर करें अलिफ वाव या आ रहे हैं, तीनों जो ये जो मैं सीगे 7 बोले हैं, ये जो है इनके आगे मैं आपको सिंपली एक टिप दे रही हूँ। इनके आगे जो आप देख रहे हो ना, गर्दान में एनालाइज कर लें कि तफ़अलीना में नून से पहले या है, और तफ़अलानी में नून से पहले अलिफ है, और यफ़अलूना और तफ़अलूना भी नून से पहले वाव है। तो ये जो निशानी के तौर पे आप रख लें कि ये 7 जो नून है इनके पीछे ये भी निशानी आपको कंफर्म कर देगी कि ये नून एराबी है, ठीक है। एक ये बात जहन में रख लें। अच्छा, अब अगली बात वो जो हमने उस दिन की थी वो मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज में कन्विक्शन चाहते हैं कि इनके ऊपर नून के ऊपर अलामतें कैसे लगेंगी। तो उसके लिए ये देखें, ये सब सीगे जो है नंबर 1 2 और 3 एंड 4, जब भी नून से पहले अलिफ होगा तो नून मकसूर होगा, मतलब नून जेर वाला होगा, ठीक। ये अच्छे से नोट कर लें इस पॉइंट को। ये जो यफ़अलानी है, तफ़अलानी है, तफ़अलानी और तफ़अलानी, इन सीगों में नून से पहले अलिफ है और नून जेर वाला है, मतलब मकसूर है, ठीक। तो इन से पहले अलिफ आ गया तो ये नून जो है ये जेर वाला ही लगेगा, ठीक। अब ये हमने जो है वो कर लिया इसको। अब आगे देखते हैं उनको जिनके ऊपर हमने जबर लगाई नून के ऊपर, तो क्यों लगाई। अब ये आपके पास यफ़अलूना है, तफ़अलूना है और तफ़अलीना है, ठीक है। अब ये आपके सामने सीखे हैं, इनका नून मफ्तू है, मतलब जबर वाला है, और उसकी रीजन क्या है कि पीछे अलिफ नहीं है। इसी तरह से इस तरह तफ़अलना भी है और यफ़अलना भी है। ये सब जो नून आ रहे हैं ना आपके पास, ये एक एक ये आ गया आपके पास, ठीक है। तफ़अलीना, फिर यफ़अलूना और तफ़अलूना, और ये टोटल बन गए 1 2 3 4 5।
5 ہے آپ کے پاس، ان کا نون سب کا مفتوح ہے اس گردان میں، باقی تو ہم نے پہلے ہی نکال لیے تھے نا جو آخر میں پیش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ الف والے ہم ابھی ڈسکرائب کر کے آ گئے، یہ والے، ٹھیک ہے. اور یہ بچ کے ہمارے پاس 5 تفعلینا، یفعلونا، تفعلونا، یفعلنا اور تفعلنا. ان کے پیچھے الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ نون جو ہے یہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے. یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، یفعلنا، تفعلنا، ان کا نون مفتوح ہے کیونکہ الف نہیں ہے نون سے پہلے، ٹھیک ہے. تو 9 میں سے 4 کا جو نون ہے وہ مکسور ہے. دیکھیں یہ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو ہمارے 5 نکلے تھے، اور پیچھے ہمارے پاس 9 سیکھے بچے تھے، جن میں سے یہ 4 جو ہیں وہ زیر والے ہیں کیونکہ اس سے پہلے الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس یہ بچ کے کتنے 5، ان کا جو نون ہے وہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے، ان کا نون مفتوح ہے کیونکہ ان سے پہلے الف نہیں ہے. اور کچھ کے شروع میں ہم نے تبدیلیاں کی ہیں عطین والی، اور جو آخر میں کی ہیں اب میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جنہوں نے پہلے سے اٹینڈ کیا ان کا پختہ ہو گیا ہوگا.